المعصومين الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمین۔ لاکھ کا درود آقا دو جہان نبی مکرم شفیع معظم اس جہاں کے والی اگلے جہاں کے مختار کل یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جتنا شکر ادا کریں رب عالم کا وہ کم ہے کہ رب نے ہمیں جانور نہیں بنایا، گدھا گھوڑا پرندہ چرندہ نہیں بنایا، رب نے ہمیں انسان بنایا۔ پھر اس سے بڑا شکر یہ ادا کریں کہ پھر انسان بھی بنایا، اس کے بعد ہمیں یہودیوں میں نصرانیوں میں ہمیں کسی اور مذہب میں نہیں بھیجا تو ہمیں خاتم المرسلین حضور کی غلامی میں بھیجا۔ یہ جو دو ڈگریاں ہیں یہ ڈگریاں آپ نے اپنی کوشش سے حاصل نہیں کی۔ میری محترم متوجہ ہیں، سن رہے ہیں؟ یہ جو پہلے دو مقام ہیں کہ آپ کو اللہ نے انسان بنایا، یہ آپ نے خود کوشش کر کے حاصل نہیں کیا۔ اسی طرح جس طرح آپ کو اللہ نے حضور کی امت میں بھیجا تو یہ بھی آپ نے خود کوشش کر کے یہ مقام حاصل نہیں کیا۔ یہ مقام اللہ رب العزت نے آپ پر احسان کر دیا کہ اللہ نے آپ کو اپنے حبیب کی امت میں بھیجا۔ میری طرف بڑی متوجہ ہو کے سن رہے ہیں آپ؟ اس سے بڑا پھر احسان یہ کیا پھر امت مسلمہ کے بعد پھر ہمیں حضور کا نام لیوا، حضور کا عاشق، حضور کا غلام اور حضور سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا دیوانہ بنایا۔ خواہ وہ در اقدسی کیوں نہ ہو، مدینے کی مٹی کیوں نہ ہو، مدینہ پاک کے ساتھ تعلق رکھنے والا کوئی شخص ہی کیوں نہ ہو، حضور کے غلام ہی کیوں نہ ہو، حضور کی ازواج ہی کیوں نہ ہو، جو بھی تعلق حضور کی ذات سے رکھتا گیا، ہم نے کہا بابا ہمیں تیرا منہ نہیں ماردا، سانو تیرے سائیاں دا منہ ماردا ہے۔ ہمارا تعلق پھر حضور کے ساتھ اتنا پختہ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں حضور نے ہمیں محمد والا بنایا، رب نے ہمیں محمد والا بنایا۔ اس سے بڑی ہمیں خوش قسمتی اور نعمتیں کیا ہیں؟ ہم اپنی کوشش سے یہ مقام حاصل کر سکے نہیں، یہ ہم نے کوشش سے نہیں کیا، اس نے ہمارے دل کے اندر یہ محبت کھول دی ہے اور ہم اس طرف راغب ہو گئے ہیں۔ سارے جتنے بھی عقل مند اور سمجھدار اور باریش بڑے بڑے خوبصورت پگڑیوں والے موجود نظر آ رہے ہیں، ذرا سوچیں تو صحیح اور میرے جی یہ جواب دیں، کیا ہم کوشش کر کے عاشق رسول بنے ہیں یا عاشق رسول بننے کی کوشش کر رہے ہیں یا ہم اس رستے پر چل رہے ہیں؟ نہیں، کوشش والا کام ہی نہیں ہے، یہ انتخاب والا کام ہے۔ وہ خود پہلے منتخب کرتا ہے پھر اس کے بعد بھیج دیتا ہے۔ اس کی میں ایک یہ بھی مثال دے دیتا ہوں، اس کی مثالوں میں سے ایک یہ بھی مثال ہے کہ دیکھیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اس دنیا میں اس وقت اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں میں عیسائی نظر آتے ہیں، کرسچن نظر آتے ہیں، جیوز یہودی نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو باقی انبیاء کی امتیں نظر نہیں آتی، نہیں نظر آتی۔ بے شک اللہ کے سارے نبی حق تھے اور ان کی امتیں تھیں، لیکن ہمیں اور امتیں نظر نہیں آتی۔ یہ صرف ہمیں امت نظر آتی ہے، ایک حضور کی امت نظر آتی ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نظر آتی ہے اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نظر آ رہی ہے۔ وہ جس حالت میں ہی ہے، وہ صحیح ہے غلط ہے جو بھی ہے اس پر بحث نہیں کر رہے، ہمیں ظاہری طور پر یہ تین ہی امتیں نظر آتی ہیں۔ کیوں یہ تین امتیں رکھیں؟ کیونکہ ابھی کردار ان کا آنا تھا۔ عیسائی اپنی طاقت سے قائم نہیں ہے جناب،
اگر کوئی کہے کہ عیسائی اپنی طاقت سے قائم ہے، نہیں، خدا کی مشیت سے قائم ہے کہ خدا نے ان سے پھر کام لینا ہے، اس لیے وہ ہر جگہ کریا موجود ہے۔ جیوز اپنی کوشش سے قائم نہیں ہے، اللہ کی مشیت سے قائم ہے۔ اگر عیسائی اپنی مشیت سے، خدا کی مشیت سے قائم ہے، یہودی مشیت سے قائم ہے، تو ہم غلامان مصطفیٰ، غلامان اصحابہ اور غلامان اہل بیت، یاد رکھو اللہ کی مشیت سے قائم ہے۔ میں آسان کر دیں، ہو سکتا ہے لفظ مشیت ہے کہ تم سمجھ نہ آیا ہوگا، میں لگتا ہے کہ کہیں نہ مشیت سمجھ نہیں آیا ہوگا۔ اللہ دی مرضی نہ عیسائی قائم نے، اللہ دی مرضی نہ یہودی قائم نے، اور اللہ دی مرضی نہ اسے اٹے کے غلام تے عاشق قائم نے۔ اسی اپنے دل نال قائم نہیں، اپنے دل نال اسی کیویں رہ سکنے ہیں؟ میرا دوستہ بات یاد رکھے آجے، دین اسلام کی تبلیغ جو ساڑھے تک پہنچ رہی ہے اور ہر شخص پہنچایا جا رہی ہے، انہیں دو رخ دے، یاد رکھیں، دو رخ۔ ایک رخ ہے اس دے ادب والا رخ ہے، تعظیم والا رخ ہے، دوسرا رخ ان دے اعمال والا رخ ہے۔ ایک رخ ہے ادب اور تعظیم والا رخ ہے، اور دوسرا ہے اعمال والا کہ عمل کیتا جائے۔ ذرا تشریح کر لیں، دو الگ الگ میں کیونکہ اردو سپیکنگ ہوں، میں اردو میں بات کرتا ہوں۔ کوشش حافظ صاحب نے مجھے کہا کوشش کیجیے گا پنجابی میں نے کہا پنجابی بولتا ہوں تو میں لڑک سڑک جاتا ہوں، پتہ نہیں کچھ بولنا شروع کر دیتا ہوں، لیکن چلے کوشش کرتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں میری بات، میری اور آپ کی ہمانگی ہو جائے گی تو پھر شاید بات وادی عشق میں چلی جائے، اور اگر وادی عشق میں قدم رکھ لیا پھر پتہ نہیں حال کیا ہوگا ہمارا۔ ہم یہاں رہیں گے کہ حضور اس جام میں محبت کا کوئی آغوش سے ایک دو قطرے پی لیں گے۔ بیٹا آپ میرے سامنے موومنٹ کریں گے نا تو یہ میں پھر متوجہ نہیں رہوں گا۔ تو دین کے دو رخ ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک ہے ادب و تعظیم والا اور دوسرا ہے اعمال والا، عمل کرنا۔ اعمال میں کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، تعمیر مسجد ہے، تعمیر مدرسہ ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے، یہ سارے اعمال کا حصہ ہے۔ اور بے شک اعمال بھی سارے ادب کا ہی حصہ ہے، ادب نہ ہوگا تو اعمال بھی نہیں ہوگی۔ ایک دوسرا حصہ ہے غلامی والا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، مدینے کی مٹی سے محبت کرنا، خامنہ کعبہ کے گلاب سے پیار کرنا، اسے اپنے گریبان اپنے سینے کے لگانے کی کوشش کرنا، ہر چیز کے ساتھ تعظیم کرنے کی کوشش کرنا، کسی بھی نسبت کا حیا کرنا، ادب کرنا، احترام کرنا، یہ ہے محبت والا دین۔ سمجھ رہے؟ اب اس میں کچھ لوگوں کو اختلاف ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو محبت والا دین ہے، یہ دین محبت والا دین اصل نہیں ہے، یہ شخصیت پرستی ہے۔ کچھ کا یہ خیال ہے کہ یہ جو دین محبت ہے، یہ جو چومنا، سینے سے لگانا، نسبتوں کا حیا کرنا، یہ مٹی، یہ کپڑا مدینہ سے آیا ہے تو اس کو بوسے دینا، یہ بندہ مدینے سے آیا اسے ملو، لیکن یہ کون سا دین ہے؟ اس سے کون سا فائدہ ہونے والا ہے؟ سمجھ لیں میری بات کا؟ ایک یہ دین ہمارے سامنے آتا ہے کہ تعظیم اور ادب والا دین، وہ کہتے ہیں جی کچھ نہ کرو، چلو اسی مدینے کیوں جائیے، اور جس طرح کہتے ہیں نماز تے پڑھی کوئی نہیں انہیں تے ہون پیسے اکٹھے کر کے تے مدینے چل ہے، اور نماز تے پڑھ لے، عمرہ کر کے تے آگے ہیں، نماز تے پڑھ لے، اور سادہ بندہ آنگاں یار عمرہ ایک پاسے نماز ایک پاسے، میں رہنے کیوں نہیں ہوتے تھے؟ میری بات سمجھ آ رہی؟ تو ایک دین ہمارے سامنے آتا ہے ادب والا، تعظیم والا، محبت والا، اور ایک دین ہمارے سامنے آتا ہے اعمال والا۔ ان دونوں کے اندر ٹکراؤ آتا ہے جب، تو پھر دو مسلک آپس کے اندر
ٹکراتے ہیں. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں کو جوڑا کیسے جا سکتا ہے اور اس دین میں اصل کیا ہے. اب ذرا غور سے سنیے. حضور کی تعظیم کی بات کی اللہ نے قرآن میں، اور کیا کہا کہ میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند، میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند، اور اسے اس طرح نہ بلاؤ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. دو بات کہی. ایک بات کہی کہ میرے حبیب کو، حبیب کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو، ایک معاملہ. اور دوسرا اسے اس طرح نہ مناؤ، بلاؤ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. اگر تم نے ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ انتابت اعمالکم، تمہارے اعمال جل جائیں گے. وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی. اب اس میں اللہ نے اس آیت کے اندر دونوں مسئلے حل کر دیے. ایک تعظیم والا بھی دین بتا دیا، اعمال والا بھی دین بتا دیا. مسئلے دونوں حل کر دیے. تعظیم والا بھی دین بتایا، اعمال والا بھی دین بتایا. دو ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنی آواز حبیب کی آواز سے بلند کی، یا تو نے ان کو اس طرح بلایا جس طرح تم عام لوگوں کو بلاتے ہو، تو یا اللہ کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال چھین لوں گا، تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا. اعمال کیا ہیں؟ نماز. اعمال کیا ہیں؟ روزہ. اعمال کیا ہے؟ حج. اعمال کیا ہے؟ صدقہ. اعمال کیا ہے؟ خیرات. اعمال کیا ہے؟ نیک عمل. اللہ فرماتا ہے یاد رکھ، اگر ادب گیا تو نماز بھی چلی جائے گی، ادب گیا تو روزہ بھی جائے گا، ادب گیا تو زکوٰۃ بھی جائے گی، ادب گیا تو ہر چیز جائے گی. ادب رہ گیا سب کچھ باقی رہ جائے گا. تکبیر، اعمال کرنے ہیں، عبادت کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں، نماز پڑھنی ہے، ہر عمل کرنا ہے. لیکن یاد رکھو عمل کو ادب کے دائرے کے اندر رہ کے کرنا ہے. اگر عمل ادب سے بڑھ گیا، اگر عمل ادب سے بڑھ گیا تو یاد رکھنا ہر چیز فنا ہو جائے گی. نہ سجدہ کام آئے گا، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حج کام آئے گا. میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں ایک ایسے کی جس کی عبادت کی طرح تمہاری عبادت نہیں ہے، جس کی ریاضت کی طرح تمہاری ریاضت نہیں ہے. بتائیں جتنے ابلیس نے سجدے کیے تھے کسی اور نے کیے؟ ابھی آپ میں سے کوئی آسمانوں پہ نہیں گیا، وہ تو آسمانوں پہ بھی گیا تھا. ابھی آپ میں سے کسی نے فرشتہ نہیں دیکھا، اس نے اپنی آنکھوں سے فرشتہ نہ صرف دیکھا تھا بلکہ انہیں پڑھاتا تھا، بلکہ انہیں تھا. زمین پہ سجدہ کرنے والا چل اسلام پہ گیا، اور صرف وہاں تک کی بات نہیں رہ گئی، چل جنت میں بھی گیا. آپ سب میں سے کسی نے اپنی آنکھوں سے جنت دیکھی؟ اس نے زمین سے سجدہ کرتے کرتے آسمانوں کی چوٹیوں تک پہنچا، اور آسمانوں کی چوٹیوں پہ فرشتوں کا استاد لگ گیا. عبادت نے، زہد نے، ریاضت نے اسے وہ مقام دے دیا کہ وہ ملائکہ کا استاد ہو گیا. یہ ہے عبادت لے جاتی اوپر، یہ ہے اعمال اوپر لے کے جاتے ہیں. یاد رکھیے گا اعمال اوپر لے کے جاتے ہیں. کب کہاں نہیں لے کے جاتے؟ اعمال اوپر لے گئے. وہ نماز پڑھی اوپر گیا، سجدہ کیا اوپر گیا، زہد کیا اوپر گیا، ریاضت کی اوپر گیا. اوپر جاتے جاتے آسمان پہ چلا گیا، فرشتوں کا استاد لگا، اور فرشتوں کے استاد لگنے کے بعد پھر مقربین کا 18,000 سال پڑھاتا رہا. پھر یہ لمبی بحث ہے، کیا کیا کرتا رہا. سب کچھ کرنے کے بعد جب وہ رد ہوا، اس نے نماز کا تارک ہو گیا، روزہ چھوڑ دیا. میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا، ساری عمر کام دے گا. بتائیں شیطان نے نماز کا انکار کیا تھا،
روزے کا، حج کا، شرک کیا تھا اس نے، کیا کیا تھا؟ یاد رکھیے گا، نماز رہ جائے، روزہ رہے، اعمال سارے رہ جائیں، اگر بے ادبی ہو جائے خدا سارے اعمال رد کر دیتا ہے۔ سب کچھ کرتے رہنا، بے ادبی نہ کرنا، بے ادبی نہ کرنا۔ اگر تو بے ادب ہو گیا، یاد رکھنا بے ادبی گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا گناہ ہے جس کی اللہ کہتا ہے میں پھر تجھے شعور بھی نہیں آنے دیتا۔ شعور کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اس حدیث کی شرح لکھتے ہوئے کہا جاتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا میں تجھے پتہ بھی لگنے نہیں دینا کہ تیرے سارے اعمال کھو لینے۔ اللہ یہ پتہ کیوں نہیں لگنے دے گا؟ فرمایا اس لیے نہیں لگنے دوں گا، اگر تینوں پتہ لگ جائے تو آٹے جو کسی بندے نو پتہ لگ جائے کہ میرا وہ فلاں قلعہ جڑا ہے وہ نہیں رہا، تے تساں پھر ہاتھ پیر مارنے نا واپس لین دے، وہ قلعہ واپس لین کی کوشش کرنی دے نا، پٹواری میں ملو گے، جا کے تحصیلدار میں ملو گے، تے جے تمہیں پتہ ہی نہ لگے تے تسی جاؤ مار تے پیچھے جڑا مرضی لیندا پھرے۔ اللہ کہے تیرے اعمال بھی کھول لینے نے تے تینوں پتہ بھی لگن، کیوں؟ کیونکہ اس نے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھول رکھا ہے۔ اس نے فرمایا تیرے اعمال کھول کے تینوں توبہ دی توفیق بھی دینی، کہ پتہ لگ گیا تو تو نے توبہ کر لینی، نہ تجھے پتہ لگنے دوں گا نہ تجھے توبہ کرنے دوں گا۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی، یہ آیت مبارکہ تو سیدنا صدیق اکبر کو پتہ چلا کہ اب حضور کی آواز سے آواز بلند کرنی، اب عاشق کا جملہ، عاشق کا حال دیکھیے کہ عاشق نے کیا حال کیا، عاشق نے کیا کیا اس آیت کو سننے کے بعد۔ تفسیر بیان کر رہا ہوں اسی آیت پر۔ انہوں نے جب سنا کہ اب حضور کی آواز سے اپنی آواز بلند نہیں کرنی تو کیا کیا یہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور اپنے حجرہ مبارک کے اوپر، اور یہ آیت آ چکی تھی۔ ایک شخص آیا، اس نے حضرت صدیق اکبر کو ملا اور کہنے لگا میں نے حضور سے ملنا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ اپنے حجرہ کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ اس نے کہا میں نے ان سے ملنا ہے۔ پہلے لوگ جا کے حجرہ کے اوپر آواز دیا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا نہیں تم رکو، میں جاتا ہوں پتہ کرنے کے لیے، اور میں حضور کو بلا لاتا ہوں۔ اب دروازہ مصطفیٰ پہ چلے گئے اور سوچنے لگے کہ حضور اندر خاموش بیٹھے ہیں، اگر میں بولوں گا تو آواز بلند ہو جائے گی۔ حضور اندر کیا ہے؟ اندر کیا ہے؟ حضور خاموش، حضور بول نہیں رہے۔ اب میں نے کچھ بھی بولا، جتنا بھی آہستہ بولوں گا آواز حضور سے اوپر ہو جائے گی۔ تو اللہ نے کیا ہے کہ اگر آواز بلند کی تو سارے اعمال چھین لوں گا۔ اب آواز بھی بلند نہیں کرنی اور حضور کو بھی بلانا ہے، تو صبح کی کیتا ہوئے گا۔ آئے ہائے، یہ ہے عاشق کا حال۔ اب یہاں پہ کوئی کتاب پڑھانے والا نہیں ہے، یہاں پہ کوئی سیکھنے سکھانے والا نہیں ہے، تو انو آخر بھائی باز بھی نہیں دینی، بندے نو بھی بلانا ہے۔ اب عشق نے مارا جوش، حضور کو بلانا بھی لازم ہے اور آواز بھی بلند ہے۔ آئے ہائے، پھر عاشق رسول کا حال سنیے گا، کیا کیا؟ در اقدس پہ چلے گئے، اپنے ناخن سے، ناخن میں تھے، حضور کے دروازہ مبارک پر یوں رگڑنے لگے۔ سوچ سوچ کے کروں تو کیا کروں، اپنے ناخن کو یوں رگڑتے رہے۔ حضور اندر بیٹھے ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ کوئی سرسراہٹ کی آواز آ رہی ہے، کوئی سرسراہٹ کی آواز آ رہی ہے۔ حضور اٹھ کے دروازے پر آئے، سامنے سیدنا صدیق اکبر کھڑے تھے۔ فرمایا اے صدیق کیا کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا خدا کا حکم آ گیا ہے، اب میں آپ کی آواز سے آواز بلند نہیں کر سکتا۔ سیدی
کہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اور آپ پڑھ رہے ہیں، میں کوئی خطاب کرنے کے پروگرام میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، پتہ نہیں پھر میری آپ کے ساتھ ملاقات ہو نہ ہو، اس کے بعد پھر میں آپ سے ملوں یا نہ ملوں، یہ تو ایک وسیلہ تھا جس سے ملاقات ہو گئی، میں حقیقتاً خطاب کے موڈ میں بھی نہیں، میں آپ کو کچھ سمجھنے، میں نے آپ کا جب جوش دیکھا، حقیقتاً میں موضوع گفتگو کوئی اور تھا، اور ابھی بھی میرے سامنے جو پیج کھلا ہوا ہے وہ کوئی اور ہے جو میں نے اندازہ اور گفتگو کرنی تھی، لیکن جب آپ کا جذبہ اور جوش دیکھا تو میں نے کہا یہ ہے محبت والے، یہ ہے پیار والے، انہیں کیوں نہ عشق کی وادی میں لے سکوں، ہو سکتا ہے آپ کی محبت سے کچھ میرا کام ہو جائے اور میری کوشش سے کچھ آپ کا کام ہو جائے، اور ہم مل جائیں اور مل کر در مصطفیٰ کی غلامی سے وہ شراب عشق کا کچھ گھونٹ پی لیں، اور اگر پی لیا تو حال یہ ہوگا، حضور مدینہ کی گلی میں چل رہے تھے، حضور مدینہ کی گلی میں چل رہے تھے، ایک شخص اس نے اپنے اوپر مینڈے کا، مینڈا سمجھتے ہیں بھیڑ، اس کا اس نے اون لپیٹی ہوئی تھی، وہ آ رہا تھا، حضور نے کھڑے ہو کر اپنے صحابہ سے روکا اور حضور کی نالین، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوا، اور رو کر حضور نے فرمایا اسے دیکھو یہ عاشق اللہ ہے، اسے دیکھو یہ اللہ کا عاشق ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ اللہ کا عاشق ہے؟ فرمایا ہاں، آپ نے ٹیک لگا کر کہا میں نے اس کا بچپن دیکھا ہے، اس بندے کا میں نے اس کا بچپن دیکھا ہے، یہ جب چھوٹا سا تھا تو اپنے ماں باپ کا اکیلا بیٹا تھا، وہ اسے کسی کمی کجی پہ رہنے نہیں دیتے تھے، جب یہ منہ سے کچھ نکالتا تو وہ اچھے سے اچھے کھانے دیتے، وہ کچھ مانگتا تو اچھے سے اچھا لباس دیتے، اس کے لیے اچھے مکان تھے۔ تم جانتے ہو اس کا حال یہ ہے کہ اس وقت لباس بھی جسم پر نہیں ہے، جسم پر مینڈا یعنی بکرے کی اون لپیٹی ہوئی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، دھکے کھا رہا ہے، گھر نہیں بچا، بار نہیں بچا۔ فرمایا پوچھتے ہو اس کا یہ حال کس نے کر دیا؟ یا رسول اللہ کس نے کیا؟ فرمایا یہ خدا کا عاشق ہو گیا ہے، نہ اسے کھانے کی ہوش ہے، نہ پینے کی ہوش ہے، نہ چلنے کی ہوش ہے، بس خدا کے عشق نے اس کا حال یہ کر دیا ہے۔ غور کریں جس کو حضور عاشق کہیں، جسے حضور عاشق کہیں وہ کیا عاشق ہوگا، اسے حضور عاشق فرما دے۔ تو یارو یہ عشق کی دنیا ایک الگ دنیا ہے، یہ محبت کی وادی ایک الگ وادی ہے، اور وہ وادی کیسی ہے؟ حضور بیٹھے ہوئے ہیں، میں اعمال اور ادب سمجھا رہا ہوں، میرا موضوع کیا ہے؟ عمل اور ادب، عمل اور اہم کیا ہے، وہ سمجھا رہا ہوں، اور اس پر دلائل لاؤں گا حدیث سے۔ پہلا دلیل میں نے قرآن سے دی، اب میں حدیث سے دلائل لے کر آؤں گا۔ ادب اعلیٰ ہے کہ عمل اعلیٰ ہے؟ میں پہلی حدیث لے کر آنے لگا ہوں۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، تصوف کے بادشاہ، آپ یوں بیٹھے ہوئے اور آپ کی گود میں حضور کا سر مبارک ہے، حضور کا سر مبارک ہے، وقت ہو گیا عصر کا، وقت ہو گیا عصر کا، یوں بیٹھے ہوئے ہیں، عصر کا وقت گزرتا جا رہا ہے، آپ بیٹھے رہے، ایک تھا ادب، دوسرا تھا عمل، اذان ہو گئی، آپ چاہتے حضور کو اٹھاتے، حضور نماز نہیں پڑھنی، تو حضور نے کیا کہنا تھا؟ علی حضور نے کیا کہنا تھا کہ علی نماز واسطے میں نے کیوں اٹھایا؟ حضور کہتے تو علی سے پوچھو کہ علی نے کیوں نہیں اٹھایا؟ آپ بیٹھے ہوئے ہیں مولا کائنات کی گود میں، اذان ہو گئی، وقت چلا گیا، حضور کی آنکھ کھلی، دیکھا وقت چلا گیا، علی نماز؟ فرمایا نہیں پڑھی۔ اچھا قضا پڑھنی ہے کہ ادا پڑھنی ہے؟ فرمایا حضور اگر قضا ہو گئی
خوب کہا ہے، فرمایا نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ گودے مرتضیٰ میں جب مرتضیٰ میں مصطفیٰ تھے، یوں ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے نماز جا، آج میں محبوب کا دیدار کر رہا ہوں، آج میں مصطفیٰ کا دیدار کر رہا ہوں۔ اور صرف بات یہاں تک نہیں ہے، آپ حال سنیں حضرت عثمان غنی کا۔ آپ کا حال یہ تھا کہ آپ صلح کے لیے جب مکہ گئے، صلح کے لیے جب آپ مکہ گئے، بیعت رضوان جب ہوئی تو حضور نے صلح کے لیے حضرت عثمان غنی کو بھیجا۔ حضرت عثمان غنی گئے اور وہ جو دوسری طرف سے مکہ والے، وہ بھی تو کیونکہ رشتہ دار تھے، برادری تھی، جاننے والے تھے سارے، بیٹھ کر بات یہ ہونے لگی کہ ہم نے حضور کہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، احرام باندھ کے عمرہ کرنے کے لیے، گھر سے چلے عمرہ کرنے کے لیے، جب وہاں پہنچے تو انہوں نے داخل ہونے نہ دیا، مکے والوں نے کہا داخل ہے۔ حضور نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ ان کے ساتھ معاہدہ کرو۔ معاہدہ کرنے کے لیے گئے تو بات چیت شروع ہوئی تو انہوں نے کہا اے عثمان تو نے احرام باندھا ہوا ہے تو اٹھ کے نا طواف کر لو۔ بات بعد میں کرتے ہیں کیونکہ جو نہ ماننے والے خانہ کعبہ کا تو طواف کرتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ احرام کی حرمت کیا ہے، تو انہوں نے کہا اے عثمان اٹھیں اور آپ طواف کر لیں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ سامنے کعبہ تھا، اجازت تھی طواف کی، سامنے کعبہ بھی تھا، اجازت بھی تھی۔ حضرت عثمان غنی نے کہا یاد رکھو ہم تو غلام مصطفیٰ ہیں، ہمیں اگر طواف بھی کرنا ہے حضور کے پیچھے کرنا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے نبی طواف نہ کرے اور عثمان طواف کرتا تھے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ادب مصطفیٰ یہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور طواف نہ کرے اور میں کر لوں، وہ نہ فرمایا ایڈا بے ادب نہیں، تم مجھے نماز کے دھوکے میں، طواف کے دھوکے میں ڈال کر کہیں بے ادب کر رہے ہو۔ نہ بے ادب نہیں ہوں، ہم تو مصطفیٰ والے ہیں، ہم مصطفیٰ والے ہیں، بے ادب نہیں ہیں۔ اگر عبادت بھی کروں گا تو مصطفیٰ کے پیچھے کروں گا۔ یہ تھے بڑے لوگ، اور بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑے لوگوں کی، اور کچھ چھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ اسی صف میں کچھ چھوٹے بھی تھے، حضرت ابی سلمہ، کیا نام تھا حضرت ابی؟ کیا ہوا حضرت ابی سلمہ سے؟ کہتے ہیں میں چھوٹا سا بچہ تھا اور میری عمر تھی 7 سال کے لگ بھگ۔ کتنی عمر تھی؟ 7 سال کی لگ بھگ۔ میں مدینہ میں رہتا تھا اور میرا دل کرتا تھا کہ میں حضور پر ایمان لے آؤں۔ میں یہودیوں کا بچہ تھا، لیکن جب حضور کو چلتا پھرتا دیکھتا تو مجھے حضور کی انس ہو گیا، محبت ہو گئی۔ مسلمان نہیں تھا ابھی، بچہ یہود کا تھا، اور میرا دل کرتا کہ میں حضور پر ایمان لے آؤں۔ تو ایک دن حضور بازار سے گزرے تو میں چوک پہ کھڑا تھا، تو حضور نے مجھے اشارہ کر کے بلایا، تو میں بھاگ کر حضور کے پاس گیا تو حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ دیکھیں حضور نے اس طرح کرتے اپنا ہاتھ پکڑ کے تو دوسرے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ کو ملا، یعنی کہ ایک ہاتھ سے ہاتھ پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے میرے ہاتھ کو۔ عاشقوں کا حال دیکھیے گا، یہ عاشق سمجھانے لگے ہوں گے، فرماتے ہیں کچھ دیر میرا ہاتھ ملنے کے بعد مجھے کہتے ہیں پڑھو پھر لا الہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھوایا، ایمان میں شامل کیا اور کہا جاؤ چلے جاؤ۔ کہتے ہیں میں گھر آ گیا اور میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن ساری رات اپنا ہاتھ پکڑ کے دیکھتا رہا، واہ سونیا تینوں مصطفیٰ پڑھ لے۔
ساری رات ہاتھوں کو مبارک دیتے رہے. عباس سنیا تین مصطفیٰ پڑھ لے اور تو مقدر والا ہے, اب تیرا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے. ساری رات ہاتھ کو مبارک دیتے رہے, دے کے نا مبارک. صبح اٹھ کے سوچتے ہیں اب اس ہاتھ کا کروں کیا, اس ہاتھ کا. یہ میرا جملہ ہے, جتنے عاشق ہیں یہ جملہ یاد رکھے آجے. ایک عاشق کا جواب ہے, سارا رات مبارک دیتی, سویرے اٹھ کے سوچتے ہیں ان میں اس ہاتھ دا بھئی کی کریے, آتا آتا کر بھی کوئی سکنے ہیں. آپ تصور میں بدلاؤں آپ کا, بندے کو بندہ کسی کا وہ عاشق ہو تے بندے دا اندے نہ لگ لے ہاتھ. آئے ہائے ہائے, بندہ ہوئے کسی دا تے بندے دا لگ جائے انہوں ہاتھ, تے پھر او جا تصور ہوئے گا وہ ہے ابھی سلمہ کا تصور. کہتے ہیں تیرا کرا کی یاد رکھیے گا جناب, یاد رکھیے گا کیا کی ساری رات سوچ سوچ کے کون تیرا کرا کی. اب یہ ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دیا ہے, اب کروں کیا. سویرے اٹھ کے اپنے دل کو کہتے ہیں ابھی سلمہ یہ ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دیا ہے, اب مرنے تک یہ ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دوں گا. اس کے بعد پھر آپ کی عمر 70 سال ہوئی, 70 سال تک آپ نے ہاتھ سے سلام کسی سے نہیں دیا. آپ نے سلام کسی سے نہیں دیا. آگے آسا اور سلام بھی کسی نہ نہیں لینا. اور جے کسی آخنا ابھی سلمہ سلام علیکم, اور کہ آسا سلام نہیں لینا. بتائیں جی سلام لینا اسلام میں جائز ہے, بلکہ برکتوں والی بات ہے. اصحابہ آتے سلام لینے کے لیے اور تنگ کرتے حضرت ابی سلمہ کو کہ ایسا انہیں سلام لینا ہے, انہیں سلام نہیں لینا. آگے نہیں ابی سلمہ السلام علیکم, تو ابی سلمہ نے ہاتھ یہاں رکھ کے منہ پھیر لینا, ہاتھ یہاں رکھ کے منہ پھیر لینا. یہ بات چلی گئی حضور کی بارگاہ میں. آئے ہائے ہائے, حضور بھی تو کمال تھے نا, وہ جو عشق کی شمع بڑھکانے والے تھے, وہ جو نینوں سے نین پلانے والے تھے. حضور کی بارگاہ میں حضور ابھی سلمہ سلام نہیں لیتا کسی سے. حضور تو جانتے تھے کیوں نہیں لیتا. وہ آئے تو سلام کی بات شروع کر دی, یعنی حضرت ابی سلمہ آئے نا تو پہلے ہی سلام کی بات شروع کر دی. حضور سلام کی فضیلت بتا دے. آپ میں ساتھ محسوس کر رہے ہیں, حضور سلام یا فضیلتیں دسو نا, سلام لینے کی کیا فضیلتیں ہیں. حضور بتانا شروع ہو گئے, اتنے میں ابھی سلمہ بھی آ گئے. تو حضور پھر ہم ایک دوسرے سے سلام نہ لیں, اتنا سنا ابھی سلمہ نے لگے سلام لینے لگے نہیں. اب حضور کے سامنے کچھ بول بھی نہیں سکتا, انکار بھی نہیں کر سکتا, اور یہ ایسے عاشق تھے دستے بھی نہیں سن حضور اسی سلام نہیں لیں گے. اب انہوں نے کہا کہ سلام لینے لگے, تو ابھی سلمہ نے ہاتھ اس اتنا رکھا ہے, اٹھے اور مسجد سے باہر نکلنے لگے. کسی نے کہا حضور ابھی سلمہ کو بلاؤں, حضور جانتے تھے یہ تنگ کر دینے تھے. حضور نے فرمایا نہ بلا, عاشقوں کو تنگ نہیں کرتے. نہ بلا, عاشقوں کو تنگ. حضرت انس بن مالک کا حال سنیں, حضرت انس کا حال. حضرت انس فرماتے ہیں میں ایک دن حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا, ایک دن حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا. حضور کسی معاملے کے بارے میں سوچ رہے تھے. اے جنہیں سانو آندے ہیں نا, اے جی تسی یہ نلین کے کیوں لائے ہیں, انہوں آگے تینوں کی پتہ ہے عشق دی منزل ہے. اے گلیاں کر تو سجا دے رہے, تجھے کیا پتہ یہ محبت ہوتی ہے تو سجا لیتے ہیں. یہ حالت محبت ہے, اس کی شرح سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق ہے قلبی تعلق ہے, محبت سے تعلق ہے. جب تک تیرے دل میں محبت کا چراغ روشن نہیں ہوگا تجھے کیا پتہ محبت کیا ہے. اگر تم محبت کو جانتا ہی نہیں ہے تجھے کیا خبر حسین نے کیوں پورا جہان خدا کی بارگاہ میں کر دیا تھا ذبح. یہ تو حالت محبت والوں سے پوچھو. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ, حضور نے ہاتھ میں ایک سوٹی یعنی کہ ایک چھڑی پکڑی ہوئی تھی اور اس سے زمین پر کچھ لائنیں لگا رہے. حضور نے ایک چھڑی پکڑی تھی اور اس سے زمین پر لائنیں لگا رہے تھے. میں بھی سامنے بیٹھا تھا, ہم حضور اور میں دو ہی تھے. ہم تو حضور اٹھے
اور میں بھی اٹھا تو یعنی حضور کو چھڑی پھینکنے لگے، یعنی کہ کام ختم ہو گیا تھا. تو میں نے کہا حضور یہ مجھے دے دے. اے سان پیران نو پتہ ہے ساڈے نال نہیں ہوتا. اے کوئی شاہ پڑھی ہوگی نا شاہ جی میں دے دیو، وہی حال ہوگا. حضرت انس میں حضور ایک چھوٹی میں دے چھوڑو. حضور نے وہ سری پکڑی اور حضرت انس کو پکڑا. حضرت انس سے لے کے گھر تے ساری رات سوٹی نو چومدے رہے. کدی سینے نہ لان تے کدی آکھن واہ سوٹی تجھے مصطفیٰ نے پکڑے رکھا ہے. دسو یہ کتنے لکھے ہے سوٹیاں جو لکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ اس کتاب میں لکھا ہے جناب. یہ محبت کی باتیں میں لکھا ہے. وہ سٹک چومتے رہے، وہ سوٹی چومتے رہے. سویرے درزی کو گئے تو درزی نو آندے نے لے بھائی وہ سوٹ سی میرا. انہیں کہا جس کیویں دا؟ انہیں کہا سوٹ ایندا سینے کہ سینے دے وچ ایتھے بٹن لائی دے نا این دے نال ایک تو سوراخ رکھنا اندر باہر. کیویں دا؟ لمبی یہ بنا دے پتلی جی. کرنا کیا اے سوٹی وچ پانی. سبحان اللہ. ایک گل سوٹی وچ فرمایا. حضرت انس نے پوری زندگی اس کے بعد وہ سوٹی اپنے سینے سے لگا کے رکھی. یہ ہے ادب. اب بتائیں سوٹی کو رکھنا کہاں لکھا ہے؟ سوٹی کو رکھنا لاؤ قرآن کی کوئی آئے کہاں سے دلیل لے کر آئے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے. سوال کیا ایک شخص نے، یہ آپ قصر پڑھ رہے تھے یعنی کہ سفر میں تھے اور سفر میں آپ قصر پڑھ رہے تھے، 2 فرض پڑھ رہے تھے. اس نے سوال کیا، علمی بات ہے ذرا علمی باتیں کر رہا ہوں آپ سے تھوڑی وہ اوپر والی تو نیچے آ جاتے ہیں، ساتھی گلاں دے آ جاتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا اے عبداللہ یہ جو تم قصر پڑھ رہے ہو قرآن میں کہاں لکھا ہے قصر پڑھی جائے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا مجھے نہیں خبر قرآن میں کہاں لکھا ہے، مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نے مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں سے پڑھتے دیکھا ہے، بس میرے لیے مصطفیٰ کافی ہے. اب حضرت اب ایسے کرنے کا حال سنیں. اب تھوڑا نیچے آتے جائیں اور بات کو ختم کرنے پر آئیں. یہ تو صحابہ کا عشق تھا، یہ تو بڑا بڑا عشق تھا. تھلے بھی دیکھیے کہ تھلے بھی کسے عشق کیتا ہے. اور یہ عشق والے قائم رہتے ہیں جناب. یہ عاشقی دے باقی رہنے میں. خواجہ سلطان صاحب فرمایا ایمان سلامت ہر کوئی منگے تے عشق سلامت کوئی ہو. ایمان سلامت ہر کوئی منگے تے عشق سلامت کوئی ہو. جس منزل تھی عشق کو جاوے ایمان کو خبر نہ کوئی ہو. تو میرا عشق سلامت رکھی یا حضرت باہو میں ایمان ہو گیا تو روئی ہوں. فرمایا اگر عشق رہ گیا تو سمجھ لے یہ جہان پل گیا اگلا جہان بھی پل گیا. حال یہ تھا کہ حضرت اب ایسے کرنے کے بارے میں حضور نے فرمایا اے عمر و علی تم کرن جانا اور کرن جا کے میرے اویس کو یہ جبہ دینا اور اس سے میرے لیے دعا کروانا، میری امت کے لیے دعا کروانا. اب یہ واقعہ نہیں بیان کرتا کہ سارا کیا کیا ہوا، بس اتنا تھا کہ جب سامنے بیٹھ گئے حضرت عمر اور حضرت علی دونوں حضرت اویس کے سامنے بیٹھ گئے. عشق کی بات سمجھانے لگا ہوں عاشقانی. تو حضرت اویس فرماتے ہیں آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ حضرت عمر اور حضرت انس سے پوچھتے ہیں آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں حضور نے دیکھا ہے، کیوں نہیں دیکھنا، ہم تو ساری عمر حضور کو ہی دیکھتے رہے. اچھا تو پھر حضور کی کوئی باتیں سنا دو. جی میں کسی باپ دا پتر ہوئے نا سعودی عرب گیا تو وہ تھوڑا یعنی کہ اٹلی فرانس جرمنی گیا ہوئے تو انہوں دوست آوے تو حقیقت میرا پھر پتر نے تو بیل آ رہے ہیں اندے آہو 10 سال سے کیویں رہی گئی. تو سمجھ آ رہے ہیں
تو پوچھا ہاں بتائیں تو صحیح وہ کیا دیکھتے تھے، وہ حضور کیسے دکھتے تھے؟ تو بتانے لگے حضور اس طرح آرام پڑھتے تھے، اس طرح نماز پڑھتے تھے، یہ کرتے تھے. ساری باتیں سن کر نا حضرت اویس پوچھنے لگے آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ کیا پوچھا آپ نے حضور کو دیکھا؟ انہوں نے کہا جہاں ساری گلاں سنائیاں نے یہ ساری حضور دین نے، یہ جو جتنی باتیں سنائی ہیں یہ ساری حضور کی تو باتیں تو ہم نے دیکھا ہے. تو کہتی ہیں اچھا دو باتیں ذرا سمجھیے گا. آپ نے فرمایا اچھا چلیں آپ دیکھتے رہے ہیں، یہ بتائیں کہ حضور کے یہ جو دو بھویں تھیں، اے دو یہ بھویں، ان کے درمیان بال کتنے تھے؟ ان کے درمیان حضرت عمر نے حضرت علی کو دیکھا تو حضرت علی نے حضرت بھائی انہوں نے کی دسنا ہے یار کوئی بندہ بڑا بھی عاشق ہوگا نا تو اے وال کوئی نہیں گرتا، اے وال تھوڑی دیر چپ کر کے تو کہتے ہیں تسی دیکھیں ہم نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے. سمجھو تو صحیح یار، میں کیا سمجھاؤں آپ کو، میں کیا بتاؤں، عاشقوں کی دنیا ہے. میں کہا تسی تے ہن پہلے تو حضور نوں تو بتائیں نا حضور کی دو بھووں کے درمیان بال کتنے تھے؟ تو خاموش ہو گئے دھیان دینے آنکھ ہوتے میں دسوں، یہ آنکھ ہوتے میں دساں. خاموش ہو گئے تو کہنے لگے حضور کی دائیں بھو کے اتنے خشخاش آگے پہلا بال تھا، اس کے اتنے خشخاش اوپر دوسرا بال تھا، اتنے خشخاش نیچے تیسرا بال تھا. پورے بالوں کا رقبہ بتا کر جگہ بتا کر کہنے لگے جو تم دیکھتے رہے تھے وہ تو سایہ محمد تھا، ہم محمد دیکھتے رہے تم سایہ محمد دیکھتے رہے. جو تم دیکھتے رہے تھے وہ سایہ محمد تھا، ہم حضور کو تکتے رہے. یہ حال ہوتا ہے عاشقوں کا جناب والا، وہ جسم دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کسی نے پوچھا مولا کائنات سے یا علی آپ نے رب دیکھا ہے؟ تو فرمایا ہاں میں اس وقت تک سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک دیکھ نہیں لیتا. یہ حال عاشقوں والا حال ہے. کوئی پوچھے اور خدا خود قرآن میں کہتا ہے کہ تم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، تو مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے. تو ہاں یہ بات قرآن کی درست ہے، آنکھ سے کہاں دیکھا جا سکتا ہے؟ اے چربی یا خراب کی میں دیکھے گی، اے چربی بھی آپ دیکھ سکتی نہ چربی کا کام رب دیکھنا نہیں ہے. درست ہے آنکھ سے رب نہیں دیکھا جاتا. تو یا کہ یہ ہونٹ تو آنکھ ہے، مولا کائنات فرمایا میں نے دیکھا ہے. تو دیکھا ہے میں جناب، آنکھ کوئی ایک ہوتی ہے، وہ آنکھ وہ جو دیکھنے والی یہ آنکھ اور ہوتی ہے. آنکھ بند کی تصویریں یار دیکھ، ایک اندر کی بھی آنکھ ہوتی ہے، ایک باطن کی بھی آنکھ ہوتی ہے جس کی کھل جاتی ہے وہ رہتے یہاں ہیں طواف باہر کرتے ہیں. یہ کھلتی عشق سے ہے، یہ کھلتی غلامی سے ہے، یہ کھلتی ہاتھ باندھنے سے ہے، یہ کھلتی گوٹے گیٹے بڑھنا ہے، یہ غلامی سے کھلتی ہے. یہ اتنی کمال آنکھ ہے. یہ آنکھ پر نہ تھوڑی بات کر دوں، یہ تصوف کی دنیا ہے نا، تو تصوف کی دنیا میں تھوڑا تصوف کی قضا لے لیں. اور یہ بڑی خاص بات ہے اہل علم کے لیے، کیونکہ میں خود اسٹوڈنٹ ہوں تصوف کا اور تصوف کی بات تو جانے نہیں دیتا. جناب والا یہ دیکھیں، یہ ہے ہماری ظاہری آنکھ. یہ کیا دیکھے گی؟ ظاہری آنکھ کیا دیکھے گی؟ آگ پانی مٹی ہوا. میری یاد رکھیے گا، یہ ظاہری آنکھ آگ پانی مٹی ہوا، اس سے جو کچھ بنا ہوگا وہ یہ دیکھے گا. اس کے علاوہ یہ آنکھ کچھ نہیں دیکھ سکتی. یہ ہمارے دائیں بائیں دو فرشتے بیٹھے ہیں، آنکھ دیکھیں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. جنات کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ جنات ہیں نہیں تو دیکھتے کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی. اس کے اندر وہ فارمولا نہیں ہے جنہیں الو دن نہیں دیکھ سکتا.
دن نہیں ہوتا؟ دن ہوتا ہے، سورج ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. الو کو پوچھو، ہاں بھائی الو کو دن ہوتا ہے؟ وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا دن؟ کیونکہ اس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے دیکھنے کی. اللہ نے وہ کیپیسٹی نہیں رکھی. تو پھر ہم دیکھیں گے کیسے؟ میں آپ کو سادی مثال دے دیتا ہوں، یاد رکھیے گا. آپ جب سوتے ہیں رات کو تو آپ کو خواب آتی ہے؟ آپ خواب میں چلتے پھرتے ہیں، خواب میں چیزیں دیکھتے ہیں. کیا خواب میں آپ پہاڑ، دریا اور خوفناک چیزیں دیکھتے ہیں؟ تو آپ کی تو آنکھیں بند ہوتی ہیں. تو دیکھتے کس کے ساتھ ہے؟ باطن کی آنکھ سے. یہ آنکھ، جب ہماری آنکھ یہ بند ہوتی ہے پھر یہ کھلتی ہے. جب یہ بند ہوتی ہے پھر یہ، اور جب تک ہم دنیا میں گھومتے رہیں گے، یاد رکھیے گا دنیا دیکھے گی. جب یار سے مل جائیں گے پھر آنکھ بند کریں گے تو یار دیکھے گی. کسی میں سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. جو اندر ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے. یاد رکھ، اگر تیرے اندر پہاڑ ہیں، تیرے اندر دریا ہیں، تیرے اندر بیوی کی محبت ہے، تیرے اندر بچوں کی محبت ہے، تیرے اندر چیزوں کا خوف ہے، سوئے گا تو وہی دیکھے گا. اگر اندر یار ہے، سوئے گا تو یار دیکھے گا. اگر تو دیکھنا چاہتا ہے میرے دل میں کیا ہے تو اپنے خواب کی حالت دیکھ لے. جو دل میں ہوگا وہ خواب میں ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تجلی پڑھی نا موسیٰ علیہ السلام پر، تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کے کیا، آپ کی زوجہ آپ سے بڑی محبت کرتی تھی. تو بڑے دن بعد کہنے لگی، موسیٰ میں نے اپنا مکھڑا تو دکھا دے. انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ جب کوئی آپ نے اپنے چہرے کے اوپر کپڑا لگایا ہوا، تو کہا جو بھی دیکھتا ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے، تو دیکھے گی تو اندھی ہو جائے گی. انہوں نے آخیا بھائی دو اکھاں نے تے ایک اکھ دے ہاتھ رکھ لینی ہاں تے ایک اکھ نال چلو ایک اکھ جاوے گی تے دوجی اکھ نال دنیا دے کام کرتی رہاں گی. آپ نے فرمایا اچھا چلے ٹھیک ہے، آنکھ پہ ہاتھ رکھ میں پردہ اٹھاؤں. آنکھ پہ ہاتھ رکھا تے پردہ اٹھایا. حضرت موسیٰ نے پردہ اٹھایا، آنکھ نے دیکھا، آنکھ جاتی رہی. اب نیچے کر لیا. آپ کی بیوی کہنے لگی یا موسیٰ ایک باری اور کپڑا چکو، ایک باری اور چکو ہے کپڑا. انہوں نے کیا وہ کپڑا چکاں گے تو دوجی آنکھ بھی جانتی رہے گی. تو آپ کی بیوی نے کہا جتنا لطف گوانے میں آیا ہے اتنا بچانے میں نہیں آیا. جتنا گوانے میں آیا ہے اتنا بچانے میں نہیں آیا. یاد رکھنا، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی. یہ محبت کا عشق اور پیار کا سبق ایسا ہے جو اس وادی میں آ جاتا ہے، پھر اس وادی کے دور تلک